یہ تو پھر میں نہیں کنفرم کر سکتا یہ اس خبر کی صداقت، لیکن یہ مجھے پتہ ہے، مجھے قیوم نیازی صاحب جب وزیر اعظم انہوں نے بلایا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ چیئرمین احتساب بیورو ہیں، لیکن انصاف کرنا آسان بات نہیں ہے سر، بہت مشکل کام ہے اور لوگ بہت خائف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ غور کریں نا اپنے ارد گرد ہم کر کیا رہے ہیں، اور یہ سرکاری افسر ہیں یہ کر کیا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے اور کیا قانون ہے اور کیا غیر قانون ہے، تو اس پہ لوگ کافی خائف ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں مینیجیبل نہیں ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس طرح سے قانون کی حکمرانی کے ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے کافی سارا میں نے بھگتا بھی ہے، لیکن وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ میرے لیے فخر کا وہ ہے، وہ میرے لیے کوئی شرمندگی نہیں ہے، مجھے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جدھر مجھے کھڑے ہونا چاہیے تھا کسی اصول کی بات میں نے کبھی سرنڈر نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے لوگوں نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ فیوچر پلان کیا ہے سر؟ اگر احتساب بیورو کے چیئرمین آپ نہ بنے کیا کریں گے آپ؟ کوئی مسئلہ نہیں، کیا کار جہاں دراز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 اکتوبر گزرنے دیں پھر دیکھ لیں گے۔ اچھا سر، آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، لیکن 2021 میں آپ کے اوپر الزام لگا کہ آپ نے یہاں پر ہمارے حلقے میں LA14 دھیرکوٹ میں مداخلت کی، میجر لطیف علی کی حمایت کی، اور کہیں سے یہ خبر بھی وائرل ہوئی کہ آپ نے میجر لطیف علی کو ٹکٹ دلوایا۔ راجہ آصف علی خان محروم نے تو کھلم کھلا میرے مائک پہ یہ بات کہی تھی۔ یہ میجر لطیف صاحب سے آپ پوچھ لیں، میجر لطیف صاحب الیکشن سے کچھ 6 مہینے پہلے ادھر مجھے گھر میں ملے تھے، میں اچانک آیا تو وہ بھی آئے ہوئے تھے، یہ شاید 6 مہینے سے بھی پہلے کا ٹائم ہوگا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں 5 الیکشن ہارا ہوں، تو میں نے انہیں کہا جس پارٹی میں ہیں اس میں آپ تو الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں، لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ جو کوئی حکمران پارٹی ہو اس میں جائیں تاکہ آپ اس کے ٹکٹ پہ لوگوں کو دیکھیں، کوئی یہ بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ مجھے پچھلے 20-25 سال میں آپ دیکھ لیں الیکشن کی صورتحال کیا ہوئی ہے، اور کون سا الیکشن ہے جس میں کوئی ایسی پارٹی جیتی ہو جو اسلام آباد میں جن کی حکومت نہ ہوئی ہو، تو میجر صاحب سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے وہ بات سمجھ گئے تھے، تو باقی تو میں نے اپنی زندگی میں شاید 3 دفعہ ووٹ دیا ہے، 2 دفعہ سردار قیوم صاحب کو دیا ہے، 1 دفعہ سردار عتیق صاحب کو دیا ہے، تو باقی اس بار بھی عتیق صاحب کو دیا ہے؟ اس دفعہ تو میں نے ووٹ نہیں دیا۔ اچھا جی، مطلب یہ ہے کہ آپ اس الزام کو کہیں نہ کہیں یہ الزام آپ کے اوپر جچتا ہے کہ میجر لطیف علی کو PTI میں لانے میں آپ کا کردار رہا۔ PTI میں لانے کی تو پوچھ لینا میجر صاحب سے، میں نے تو آپ کو بتایا ایک فارمولہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ مشورہ مانگے تو اس کو تو ٹھیک صاحب مشورہ دینا چاہیے، تو میرے خیال میں تو میں نے جو دیانتداری سے سمجھا وہ ان کو مشورہ دیا، باقی یہ کوئی کسی کو تھوڑا ہی کہہ سکتا ہے کہ کیا، مجھے تو عتیق صاحب کو بھی 100 مشورے دیے ہوں گے۔ اچھا، سینٹرل بورڈ ریونیو سے جڑا ایک اور سوال کہ میرپور ڈرائی پورٹ ہو گیا، اس سے آگے کوئی میگا پروجیکٹ؟ جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے جس پہ میں پچھلے 3 مہینوں سے زور دے رہا ہوں، تمام لوگوں کی توجہ کا متقاضی ہے کہ میں چاہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکس کا جتنا میکانزم ہے اس کی آٹومیشن کی جائے، تاکہ لوگوں کا جو ٹیکس لینے والے ہیں اور جو ٹیکس دینے والے ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن منیمم ہو، لوگوں کے لیے جو ٹیکس مینجمنٹ میں جو انوالو ہیں لوگ، ان کی ڈسکریشن منیمم ہو، کم سے کم ہو، تاکہ یہ جو رشوت ستانی کے الزامات ہیں یہ نہ لگیں، تاکہ یہ جو دیکھیں جب تک آزاد کشمیر کے اندر سے آپ ریونیو موبلائزیشن نہیں کریں گے تو کیسے آپ ڈیولپ کریں گے، یہی تنویر الیاس صاحب کا بھی خیال ہے، اسی وجہ سے انہوں نے چیئرمین CBR بھی مجھے لگایا، ریونیو موبلائزیشن کریں گے، آپ کی کٹی میں پیسہ ہوگا، آپ اس آزاد کشمیر کو ڈیولپ کر سکیں گے، لہٰذا اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ آٹومیشن ہے، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی پروسیسز ہیں اس کے وہ سارے آٹومیشن کی طرف چلے جائیں، تاکہ لوگوں کو ٹیکس دینے میں دقت بھی نہ ہو، لوگوں کو ٹیکس دینے میں کوئی دل میں یہ قلق بھی نہ ہو کہ ہم کسی اسٹیٹ کے بجائے انڈیویجول کے جیبوں میں پیسہ جائے گا، اور جب تک وہ حصہ دار نہیں بنیں گے اس ملک کی ترقی میں تب تک وہ حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اچھا محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں لاسٹ سوال کروں ایڈیشنل IG صاحب سے، چیئرمین CBR صاحب سے، یہ فہیم محمود عباسی صاحب میرٹ کے اوپر آئے، یہاں غازی آباد ہائی اسکول میں انہوں نے میٹرک کی، اور یہاں سے پھر یہ آگے چلے گئے، آگے بڑھتے گئے، اپنی محنت بلبوتے کے اوپر یہ اوپر گئے، اور ان کی سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ جو ہم نے نکالی پوری سروس کے دوران،
انہوں نے کبھی رشوت نہیں لی ہے، اور انہیں جو پیسہ کمایا ہے وہ جا کے UN سے کمایا ہے، اور پھر تھوڑا سا اور اوپر، اور ایک اور ان کی کاوش رہی ہے کہ یہ اپنی فیملی کے لیے انہیں اپنے بہن بھائیوں کو پڑھایا ہے، اچھی تعلیم دی ہے، اور ان کے بہن بھائی ماشاءاللہ سارے کے سارے سیٹل ہیں یہ، اور ریاست بھر میں بہت سے لوگوں کو انہوں نے برسر روزگار کیا ہے۔ آپ نے UN سے پیسہ کمایا سارا، وہ سارا اپنے اوپر خرچ کیا، لوگوں کو بھی کچھ دیا؟ کمایا نہیں آنسر، UN کا جو سلیکشن انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے، میں آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، پاکستان، اس لیول پہ جانے والا شاید پہلا یا دوسرا افسر تھا۔ جو لوگ UN میں سرو کر کے ہیں ان کو پتہ ہے۔ میں ادھر سے، مجھے اس وقت کی حکومت تنگ کر رہی تھی جب میں یہاں سے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور حکومت جو تھی وہ جب مسلم کانفرنس کی حکومت ہوتی تھی تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ میں غازی آباد کا ہوں، لہٰذا وہ ساری کسر ہم پہ نکلتی تھی، اور جب مسلم کانفرنس کی حکومت نہیں ہوتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غازی آباد سے ہے، لہٰذا یہ بہت ہی مشکل سچویشن تھی جس میں سے ہم نے یہ ٹائم گزارا ہے۔ UN کا پے سٹرکچر جو ہے وہ بڑا ریئلسٹک ہے۔ میں جب گیا 2009 میں تو میری تنخواہ یہاں مجھے یاد پڑتا ہے 1.5 لاکھ بھی نہیں تھی، اور جب میں وہاں گیا تو میری تنخواہ $15,000 پر منتھ تھی۔ اب آپ سوچیں، مطلب ہماری کرنسی کے حساب سے آج کل کے حساب سے 30 لاکھ سے زیادہ، اور اس وقت بھی 100 کے ریتو تھا ڈالر۔ اچھا، اور وہ بڑا ایک ریئلسٹک ان کا ایک پے پیکیج ہے، فیسلٹیز ہیں۔ ایون جب میں 3.5 سال سرو کر کے جب واپس آیا تو یہ جو جس طرح یہاں میں ریٹائر ہوں گا 36 سال سروس کرنے کے بعد، تو جو ایمولومنٹس مجھے ملیں گے 36 سال کے بعد تقریباً اتنے انہوں نے 3.5 سال کے بعد مجھے دیے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو بہت، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہونی چاہیے کہ پچھلے 75 سالوں میں شاید 4 افسر ہیں پورے پاکستان سے جو اس لیول پہ سلیکٹ ہوئے، جو گئے 4 ہوں گے یا 5 ہوں گے زیادہ زیادہ۔ لہٰذا یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ غازی آباد کے ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے ہم کہاں تک پہنچے ہیں۔ ہارورڈ میں اللہ نے پہنچایا، UN میں گئے، سینئر پوزیشن پہ گئے، تو یہ اللہ کے کرم کی بات تھی، والدین کی دعاؤں کی وجہ۔ اچھا سر، آپ نے 37 سالہ اپنا جو کیریئر ہے اس میں آپ نے اتراؤ چڑھاؤ بھی دیکھا ہے، اور مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا ہے، بہت قریبی تعلق۔ مجھے یہ بتائیں کہ سردار عبدالقیوم خان صاحب کی سیاست اور سردار عتیق احمد خان صاحب کی سیاست میں جو بڑا فرق ہے وہ کیا ہے؟ زمین آسمان کا۔ نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، تھوڑی سی کریں کہ سردار عتیق احمد خان صاحب، سردار قیوم صاحب کے بارے میں آپ کیا بات کہہ سکتے ہیں؟ وہ انسان جس نے 23 سال کی عمر میں یہ جو آپ پہاڑی دکھا رہے ہیں، اس بندے کا ویژن کا سوچیں نا، 23 سال کی عمر میں یہاں آدمی کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ہم نے آزادی لینی ہے۔ جب صدر بنے تو کسی سے پوچھو نا، یہ جو آج کل آزاد کشمیر کا لوگ آپ کو باتیں کرتے ہیں کہ لٹریسی ریٹ جی بہت ہائی ہے، اور آزاد کشمیر کے جو ہے آپ کے غریب لوگ جو تھے وہ اسلام آباد، پنڈی، پورے پنجاب، پورے پاکستان، پورے یورپ، امریکہ جدھر جائیں گے آپ کو پڑھے لکھے لاٹ میں کشمیری ملیں گے، یہ کیسے پڑھ لکھے ہے؟ یہ صرف سردار قیوم صاحب کی وجہ سے۔ جب انہوں نے 1970 میں یہ ایجوکیشن کا سسٹم کی ایکسپینشن کی تو لوگوں نے انہیں روکا تھا کہ ہمارے پاس ریسورسز ہی نہیں ہیں، نہ کریں۔ کسی سے آپ پوچھیں کہ آج بھی جو آپ یہ ایجوکیشن سیس کا نفاذ ہوا ہے، یہ اس زمانے سے ہے کہ آپ کے ہر انکم میں سے کچھ حصہ کٹتا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں تعلیم کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہ جو تعلیم کا یہ جو آپ نے پھیلاؤ کیا سردار قیوم صاحب نے 70 سے 75 تک، وہ تو لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اور گورننس کے اوپر آپ دیکھ لیں، جو مشکل ترین، پرسوں ایک بزرگ مجھے ملنے آئے ہوئے تھے وہاں اسلام آباد میں، مجھے کہنے لگے کہ میں سردار قیوم صاحب کو ملنے گیا، وہ صدر تھے، میں نے انہیں جا کے کہا میرا یہ کام ہے، انہوں نے کسی افسر کو کہا کہ یہ کام ہے جائزہ تو فوراً کرو۔ کہنے لگا میرے دل میں وہ خلش سی تھی، میں نے انہیں کہا جی میں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے، اب آپ کا کام اور جلدی سے ہوگا۔ مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ سردار قیوم صاحب اور باقی لوگوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے، اس کے دوسرے دن پھر الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی میں نے اس حلقے میں اس منصب کے لیے ہم نے پھر الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے کوئی میرٹ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی انصاف نہیں، قبضہ کرنا ہے ہم نے۔ جب آپ قبضہ کر رہے ہیں کی سوچ، اور پھر جو بہت بڑا المیہ ہے کہ جو ہمارا سلسلہ بنتا ہے، حکومتیں
موافق اور مخالف سب کے لیے ہوتی ہیں. حکومتیں جب بنتی ہیں تو مجھے بڑا مشہور ہیلری کلنٹن کا ایڈریس جب وہ سینیٹر بنی تھی, آپ کو یاد ہو اگر نیو یارک سے, تو اس نے کہا میں پہلے ڈیموکریٹ کی تھی, اب میں نیو یارک کی سینیٹر ہوں. حکومتیں جب بن جاتی ہیں تو وہ پھر پارٹیوں کی نہیں ہوتی, وہ پھر اس سارے علاقے کی حکومتیں ہوتی ہیں. سردار عتیق احمد خان صاحب میں کوئی ایسے گٹس نہیں ہیں جو مجاہد اول میں تھے؟ ان کے صاحبزادے ہیں, کیوں نہیں ہوں گے گٹس؟ جینس میں چیزیں انہیریٹنس میں ٹریول کرتی ہیں. وہ پھر سیاسی طور پر کمزور کیوں ہوئے, کیا وجہ رہی؟ ان کی اپنی غلطیاں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں, میں تو انہیں بہت نہیں, ساری ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے تو انہیں بہت سارے مختلف موقعوں پہ جو باتیں کی, انہوں نے وہ بات سنتے نہیں تھے, تو اب اس کا کیا کیا جائے, ہمیں بھی افسوس ہے. اچھا سر, لاسٹ جو لوگ خاص کر کے پولیس میں آنا چاہتے ہیں یا پولیس میں ہیں ابھی, ان کے نام آپ پیغام کیا کریں؟ دیکھو, جو تم نے پہلے بات کر دی ہے آنسر کہ جو پولیس میں اگر آپ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں تو اس سے بڑا عبادت کوئی نہیں ہے. آپ لوگوں کی جان, عزت, مال کے تحفظ کے ضامن ہوتے ہیں. ٹیمپٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں, لوگ آپ کو ڈرانے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ کو خائف کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, لوگ آپ کو لالچ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہی آپ کا سارا امتحان ہے. اگر آپ اس امتحان میں کامیابی سے گزریں تو آپ کی ساری زندگی میں یقین ہے کہ عبادت میں شمار ہوگی. اچھا سر, ایک اور بات, جب انسان کسی شعبے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, جیسے کوئی کرکٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے, بہت عرصہ اس نے وہ اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے اس شعبے کے ساتھ, اینڈ پہ لاسٹ پہ وہ کسی کو ہم نے دیکھا, جیسے ٹنڈولکر کو ہم نے دیکھا روتے ہوئے گیا ہے. آپ 2 اکتوبر کو روتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے, ہنستے ہوئے خوشی سے؟ نہیں, میں بہت خوشی سے ہے, اس لیے ہے کہ آپ کے کندھوں پہ ایک بوجھ ہوتا ہے, آپ کے ایک منصب کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو آپ بہت لائٹ فیل کرتے ہیں. میں نے پولیس سے 2 اکتوبر کو ہر حال میں ریٹائر ہو جانا ہے, میں نے, اور خوشی خوشی ریٹائر ہونا ہے, اور کوشش یہ کروں گا کہ یہ جو 37 سالوں میں جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا, جس طرح ہم نے وقت گزارا, اس سے کوئی بہتر وقت کے لیے کوئی لا عمل بنا سکیں. اگلے جو آنے والے لوگ ہیں یا جو موجود لوگ ہیں ان کے لیے ان کو کچھ بتا سکیں, ان کو کچھ آگاہی دے سکیں, جس سے وہ اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں. محترم ناظرین, آپ نے ایڈیشنل آئی جی سردار فہیم محمد عباسی صاحب کے تاثرات سنے, اور یہ بہت کم ہے چونکہ ابھی یہ چیئرمین CBR ہیں, اور فیوچر میں ہمیں امید ہے کہ یہ احتساب بیورو کے چیئرمین بنیں گے. اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں ہم کب ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں, لیکن جو کہا سنا ہم نے, یہ بہت کم کہ ان کا 37 سالہ کیریئر ہے, اور انہوں نے ہمیشہ میرٹ کا خیال رکھا ہے, اور یہ آزاد کشمیر ہسٹری کے ان پولیس آفیسرز میں سے ہیں, مورخین لکھیں گے کہ جنہوں نے کبھی رشوت نہیں لی, بے داغ سروس ہے. ہاں, البتہ یہ بات ضرور رہی ہے کہ ان کی کسی حکومت کے ساتھ بھری نہیں, اور انہیں خود کہا ہے کہ شاید اصولوں کے اوپر ان کی مخالفت رہی ہوگی, بقایا ان کی ذاتیات کسی کے ساتھ نہیں ہے. یہ ہم نے پتہ کیا ہے, یہ ان کے منہ سے سن کے ہم نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ یہ ایک میں نے پوری طرح سے چھان بین کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اجازت چاہوں گا. انصر عباسی, سوشل میڈیا نیوز, غازی آباد, تحصیل دیر کوٹ, ڈسٹرکٹ بہاولپور. تھینک یو سر.